ہیں تو قربانی کے تعلق سے اہم بات عرض کر کے اپنی بات سمیٹ دوں گا اور اس کے بعد دعا کی جائے گی۔ حضور نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکلیں کھڑی مت کرو۔ تو اس گرمی کے اندر تقریر کرنے میں آپ لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب تو ضرور ہے، اس میں دو رائے نہیں، لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ گرمی آنی جانی چیزیں ہیں۔ قیامت کی گرمی سے اگر کسی بات پر عمل ہونے سے بچ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ قربانی کے تعلق سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی قربانی کو خوش دلی سے کرو۔ کیسے کرو؟ خوش دلی سے۔ لیکن ہمارا آپ کا رویہ یہ ہے کہ کسی طرح، منہ سے تو نہیں کہتے کہ کسی طرح یہ بوجھ اترے میں اس کو بانٹوں پھر اللہ اللہ خیر سلام۔ ہم اپنے بچے کی سگائی یا شادی کی مجلس کے اندر کہتے ہیں نہیں بھی اس کو بھی آنے دو، اس کو آنے دو، اس کو آنے دو، اور جب اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے کا مسئلہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں دوڑوں بھاگوں کس طرح ذبح کروں اور جائے بس اپنے گھر۔ تو پھر اللہ کو بھی غرض تو کسی سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ جب کرم فرمائے گا جب آپ بھی غرض رکھیں گے۔ اسی لیے نماز کے بعد دعا کا حکم ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے کہو اللہ تعالیٰ قبول فرما، پڑھی تو ہے اب قبول فرما۔ روزہ رکھ کر کے دعا کی جاتی افطار میں، میرے مولا یہ 14 گھنٹے تیرے خاطر بھوکا رہا، اسے قبول فرما۔ اگر آپ قبولیت کی دعا نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے رجسٹر میں آپ تکبر کے زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو شخص میری عبادت کر کے تکبر کرے یعنی دعا نہ مانگے، یعنی اس کو میری ضرورت ہی نہیں، تو پھر اللہ فرماتا ہے میں بھی اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ سیدخلون کا مطلب ہوتا ہے جلدی جہنم میں ڈالوں گا، لیٹ بھی نہیں، جلدی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے فرمان سے بھی خوف زدہ ہو جانا چاہیے۔ آپ لوگوں کو یہی نصیحت ہے کہ ہم اور آپ ایک ادھاری زندگی جی رہے ہیں، نہ جانے کب یہ دنیا کا مالک ہمیں کہتے چیک آؤٹ کرو، تو ہمیں کب چلا جانا پڑے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ عید میں جو تھے وہ ابھی نہیں، رمضان میں جو تھے وہ عید میں نہیں، جو اس بار ان میں سے ایک بڑی تعداد ہو سکتا ہے میرے آپ میں سے کوئی بھی اگلی عید پہ نہ ہو، لہذا ہمیں آپ کو چاہیے اپنے حصے کا کام کریں، کام کرنے والوں کا ساتھ دیں۔ کسی کام کرنے والے سے آپ کو اعتراض ہے تو ایک مرتبہ اس سے ملیں ضرور کہ مجھے آپ کا کام تو اچھا لگا لیکن اس مدعے پر میں تھوڑا سمجھ نہیں پا رہا ہوں، مجھے آپ سمجھا دیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے جو شیرازے جو منتشر ہو رہے ہیں، شاخیں نکل رہی ہیں، الگ الگ ٹکڑوں میں بٹ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے بچا کچا شیرازہ منتشر ہونے سے بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو ایک اور نیک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر شخص کو اپنے ہمت کے مطابق، ہر کمیٹی کو اپنے ہمت کے مطابق دیانتداری کے ساتھ میں اپنا کام پیش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ایجوکیشن اور ترقی کے علاوہ اگر دوسری بات کریں گے تو آپ الجھ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اس لیے صرف اور صرف ایجوکیشن کی بات کیجیے، صرف ترقی کی بات کیجیے اور امن و امان کی بات کیجیے۔ کسی غریب کا چولہا جلا سکتے ہیں تو جلا دیجیے، چولہا پاڑنے کی بات کسی کی مت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اور میرے جمعے کی خطابوں کے اندر بھی میں انداز تھوڑا پرجلال ہوتا ہے۔ عالم جب تقریر کرتا ہے تو آن ڈیوٹی ہوتا ہے، آن ڈیوٹی آدمی تھوڑا ریس میں بھی رہتا ہے، لہذا اگر کسی مسلمان کے تعلق سے، بالخصوص میرے تعلق سے آپ کا دل دکھا تو میں یہ عید کا دن ہے، اور عید کے دن روزہ اس لیے آرام ہے کہ بندہ عید کے دن اللہ کا مہمان ہے۔ ہم جب اللہ کے مہمان ہیں تو جب اللہ ہم پہ کرم فرماتا ہے تو ہم ایک دوسرے پہ کرم کیوں نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ایک دوسرے کو معاف کر کے ایک نئی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری آپ کی محبتیں قائم رہیں، ہماری عیدگاہیں قائم رہیں، اور ان عیدگاہوں کا اور ڈیولپمنٹ ہوتا چلا جائے، ہر سسٹم کو ہم آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ الہ العالمین ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، آئیے ہم سب مل کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیتے ہیں۔ میرے